یہ ہے چلی کا ایٹاکاما ڈیزرٹ، جو کہ ساؤتھ امریکہ میں پیسیفک اوشن کے ساحل پر واقع ہے۔ اینڈیز ماؤنٹین کے مغرب میں 1000 میل تک پھیلا ہوا یہ صحرا دنیا کا سب سے غیر آباد اور خشک ترین علاقہ مانا جاتا ہے۔ اس کی خشکی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پچھلے 400 سالوں میں یہاں کوئی بارش ریکارڈ نہیں کی گئی۔ مگر اس غیر آباد اور خشک ترین صحرا میں دنیا کی سب سے بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جا رہی ہے، جی ہاں، جس کا نام ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ یا ELT ہے۔ اپنی کنسٹرکشن کے کمپلیٹ ہونے پر یہ ٹیلیسکوپ لیننگ ٹاور آف پیسا سے 40% بلند ہوگی۔ ہبل ٹیلیسکوپ سے 15 گنا تیز ترین یہ ٹیلیسکوپ ہمارے ملکی وے گیلیکسی سے دور بسنے والے ایکزو پلانٹس کو انسانی آنکھ سے 5200 گنا زیادہ قریب سے دیکھ سکے گی۔ زمین پر لگائی گئی یہ ٹیلیسکوپ خلا میں موجود ہبل ٹیلیسکوپ سے بھی 15 گنا شارپ امیجز لے سکے گی۔ یہ ٹیلیسکوپ ٹائم ٹریول کے ذریعے بگ بینگ کے بعد بننے والی سب سے پہلی گیلیکسیز، نیبولاز، پلانٹس اور سٹارز کو دیکھ سکے گی۔ سی لیول سے 10,000 فٹ بلند پہاڑ پر اس ٹیلیسکوپ کو بنانا کسی میریکل سے کم نہیں، جو انسانوں کو زمین سے دوسری دنیاؤں اور گیلیکسیز میں جھانکنے کے لیے ایک ونڈو فراہم کرے گی۔ یہ ٹیلیسکوپ یورپین سدرن آبزرویٹری کی جانب سے بنایا جانے والا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے، جس کی تیاری میں 16 بڑے ممالک کے ممبرز اور دنیا بھر کے انجینئرز اور ایکسپرٹس نے شرکت کی ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ابھی تیاری کے مراحل میں ہے، مگر اس کے ڈھانچے کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ انجینئرنگ کا کتنا شاندار نمونہ ہے۔ ELT کی تعمیر کے لیے تقریباً 1.3 بلین یوروز کی لاگت آئی، جو اس پروجیکٹ کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ رقم مختلف یورپی ممالک کی جانب سے فراہم کی جا رہی ہے۔ ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ کی تیاری کے لیے بہت سے ٹیکنالوجیکل چیلنجز کا سامنا کیا گیا۔ مثال کے طور پر اتنے بڑے آئینے کی تیاری اور اسے ایک جگہ پر جمع کرنا ایک بہت بڑا کام تھا۔ اس کے علاوہ ٹیلیسکوپ کو زمین کی سطح پر ہوا کے جھونکوں اور ریت اور مٹی سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ یہ سب کچھ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ELT اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ کام کر سکے۔ اس ٹیلیسکوپ کی سب سے نمایاں خصوصیت اس کا بہت بڑا مرر ہے، جس کا ڈائیمیٹر 39 میٹر ہے۔ یہ آئینہ 800 چھوٹے آئینوں سے مل کر بنا ہے اور اس کے شیشے کی حفاظت کے لیے اسٹیل کا بہت بڑا ڈوم بنایا گیا ہے۔ مرر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک مکمل فریم بنایا گیا ہے۔ اس مرر کا کام سپیس سے آنے والی کسی بھی لائٹ کو ملٹی پلائی کر کے سیکنڈری مرر M2 تک پہنچانا ہے۔ M2 سے یہ امیج M3 اور پھر M4 میں جاتی ہے۔ M4 امیج کو زیادہ شارپ بنائے گا اور اس کے لیے ٹیلیسکوپ پر لگی لیزر بیم کا استعمال کیا جائے گا اور حاصل ہونے والی امیج کو M5 میں ٹھیک کر کے پروسیسنگ کے لیے بھیجا جائے گا۔ اس دوربین کی مدد سے ہم یونیورس کی ابتدا کے بارے میں مزید جان سکیں گے۔ ہم دیکھ سکیں گے کہ کس طرح سٹارز اور گیلیکسیز بنتی ہیں اور ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ یہ ٹیلیسکوپ ہمیں ایسے پلانٹس کی تلاش میں بھی مدد دے گی جو دوسرے سٹارز کے گرد چکر لگاتے ہیں اور جہاں زمین کی طرح زندگی کا وجود ممکن ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم یونیورس کے اندرونی حصوں کا بھی مطالعہ کر سکیں گے، جیسے کہ بلیک ہولز، نیبولاز اور ڈارک انرجی اور ان کے اثرات۔ تو کیا یہ ٹیلیسکوپ انسان کو یونیورس کے سب سے بڑے راز بتا سکتی ہے؟ شاید ہاں، لیکن اس سے بھی زیادہ ELT ہمیں وہ سوال دے گا جو ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ کائنات کا ہر جواب ایک نئے سوال کو جنم دیتا ہے۔ یہ تھا ایکسٹریملی لارج ٹیلیسکوپ کے بارے میں ایک تفصیلی جائزہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے اور کامنٹس ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔